اب ہم آتے ہیں پاک چین دوستی کی طرف۔ چین اور پاکستان کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ کسی بھی دوستی کے متعلق جتنے مثبت باتیں کہی جا سکتی ہیں وہ چین اور پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ ہم صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی پیج پر ہیں۔ ہر فورم میں چین ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ہر فورم پہ چین کا ساتھ دیں، اس کی اور ہماری پالیسی میں ہم آہنگی ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ چین اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا کہ ہمارے ملک میں کس قسم کا سیاسی الجھاؤ چل رہا ہے، کس قسم کا آئینی بحران آیا ہوا ہے، وہ فوری طور پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہماری پشت پر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ ہمارے کو بین الاقوامی طور پہ اگر کسی الجھاؤ کا سامنا ہو تو اس سے دور کیا جائے، اور ہم ہر موقع پر چین کی مدد کے لیے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی جبکہ پاکستان پھر ایک سیاسی دوراہے پہ کھڑا ہے، چینی وزیر اعظم نے دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ نہیں بلکہ سب سے پہلے نئی حکومت کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ ساتھ مل کر چلیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ہمارے اندرونی معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جو آئینی حکومت ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرے گا چین، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ چین کا سی پیک منصوبہ ہماری اقتصادی ترقی کے لیے کس قدر زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہماری اقتصادیات میں، ہماری معیشت میں اب ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مسلم دنیا میں ہمارے لیے بنیادی اہمیت کا علاقہ مشرق وسطیٰ ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں دنیا کے سب سے بڑی اسلامی مملکت انڈونیشیا اور خوشحال ملک ملیشیا سمیت برونائی دارالسلام ہیں، لیکن ان کی بہت کم دلچسپی اس خطے میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو جنوب مشرقی ایشیا میں ضم کر چکے ہیں اور اسی کی سیاست کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مسلم امہ کے یکجہتی کے معاملات میں، اتحاد کے معاملے میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ مہاتیر محمد نے اپنے دوسرے ایک سالہ دور میں کچھ خیالی خواب دیکھے اور مسلم امہ کی نئی جہتیں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ قصہ پارینہ بن چکی ہیں اور پاکستان کی اس وقت کی عمران قیادت کے لیے زبردست شرمندگی کا باعث بنی۔ مشرقی وسطیٰ میں خلیج کے ممالک، ایران اور ذرا دور ترکی ہماری خارجہ اور معاشی پالیسی میں بڑی اور بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے اہل دانش آزاد خارجہ پالیسی جمہوریت کے زوم میں آ کر ان پر شدید اور ناگوار تنقید کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ جن 90 لاکھ سے زیادہ تارکین اور ان کے آنے والے زر مبادلہ کو ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا جاتا ہے، ان میں سے بیشتر حصہ جو ہے وہ اسی خطے میں رہنے والے تارکین سے آتا ہے، اور ان کی کل تعداد جو ہے تارکین کی 3/4 ہے۔ یعنی انہی بادشاہتوں سے جن پہ ہم اکثر تنقید کرتے رہتے ہیں ہمارے اہم زر مبادلہ کا حصہ بھی ہے، اور یہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ملازمتیں بھی کرتے ہیں۔ اپنے یہاں رجیم چینج کی افسانوی داستانوں پر ہمارے کچھ سیاستدان اور اہل دانش اور تجزیہ کار بڑے سیخ پا ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے اگر اس میں رتی برابر بھی سچائی ہو، لیکن جب وہ ان بادشاہتوں کے نظام پر تنقید کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حالیہ ماضی میں عمران خان بار بار سعودی عرب، UAE اور قطر کا شکریہ ادا کرتے رہے، جنہوں نے ہمیں اربوں ڈالر دے کر ان کے 3 سالہ دور میں دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ جس OIC کانفرنس کا ذکر ہوتا ہے، کیا وہ بھٹو صاحب یا گزشتہ دسمبر میں ان کے بھرپور تعاون کے بغیر ممکن تھی؟ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات امداد اور توانائی سے تعلق رکھتی ہے۔ سعودی عرب ہمیں مؤخر قیمتوں پہ گزشتہ 3 سال سے تیل دے رہا ہے، قطر ہمیں گیس اور LNG فراہم کرتا ہے۔ یاد رہے روس یورپ کو گیس فراہم کرتا ہے، اس لیے ابھی تک بھرپور پابندیاں اس پر مغرب کی جانب سے نہیں لگائی جا سکیں، لیکن اس ملک میں قطری خط، سعودی انسانی حقوق اور دوسرے اصلاحات کے معاملات پر ان کے حکمرانوں پر بے جا تنقید جاری رہتی ہے۔ گویا مسلم ہونے کے ناطے دوسرے ملکوں کو ہدایت جاری کرنا، انہیں کیسی حکومت رکھنا چاہیے، کیسا معاشرہ بنانا چاہیے، کس سے تعلقات رکھنے چاہیے، یہ سب ہمارے اہل دانش، تجزیہ کاروں اور ماہرین کی ایک کھیپ کے لیے بالکل جائز بات ہے۔
یہ سوچے بغیر کہ خود ان کے رشتہ دار ان ممالک کا دورہ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہاں نوکریاں اور بزنس کراتے ہیں۔ ملک کے لاکھوں لوگوں کو ملازمت بھی انہی خلیجی ملکوں میں چاہیے، تیل اور گیس بھی چاہیے، دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے ڈالر بھی چاہیے، لیکن کیا اس کے لیے ان کا احترام، ان کے نظام کا احترام کرنا ضروری نہیں اور اس کا کوئی احسان ماننا ضروری نہیں؟ انکساری تو بہت دور کی چیز ہے۔ ہم اکثر ان ممالک اور بیرونی ملک اپنے پاکستانی بھائیوں سے ان کے بیرون ملک لوگوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ خود ان کے الفاظ میں ہمارے تارکین کی پوزیشن کوئی بہت قابل قدر نہیں ان ملکوں میں دوسرے ملکوں کی کمیونٹیز کے مقابلے میں۔ اس میں حکومت، ہمارے اہل دانش اور خود ان پاکستانیوں کی اٹھان اور سوچ کا کتنا دخل ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہ راہیں بند ہوئیں تو ایک بحران پیدا ہو جائے گا، خاص طور پہ ایک معاشی اور جسے کہتے ہیں روزگار کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ ملک میں تو اپنے تعلیم یافتہ اور لیبر طبقے کو ملازمتیں دینے اور اچھی پگار دینے کی سکت نہیں، تعلیم اور ٹیکنالوجی کی جو دورگت بنی ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی کام کریں، خارجہ امور اور دنیا کا معاملات کا ٹھیکہ بعد میں لے لیں گے، ذرا پاؤں پر تو کھڑا ہونا سیکھ لیں۔ اندرون ملک سیاست میں الجھانے کے بجائے ذرا ان ملکوں کو دیکھ لیں کہ وہاں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک دن آنکھ کھلے تو سارے خواب ٹوٹ کر رہ جائیں۔ کرونا کے زمانے میں نوکریوں سے فارغ ہونا اور تنخواہوں کی کٹوتی سے جو ہمارے تارکین کا حال ہوا وہ بہت زیادہ عرصے کی بات نہیں۔ جب مشرق وسطیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ایران اور عرب تعلقات، عرب اسرائیل کی حالیہ بڑھتے ہوئے تعلقات کو فراموش کرنا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ترکی عرب تعلقات بھی اہم ہیں۔ افریقی ممالک جن میں مصر سے لے کر مراکش شامل ہیں اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ایران امریکہ دشمنی طویل عرصے سے سب دیکھتے رہے ہیں، ہم بھی اس میں مختلف انداز میں الجھتے نکلتے رہے ہیں، لیکن ایران پھر ایک مرتبہ امریکہ سے نیوکلیئر ڈیل میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ مذاکرات تقریباً اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اوباما دور کی ایران امریکی مفاہمت جو خوشگوار تعلقات کی طرف گئی تھی بحال ہونے کو ہے۔ یہ ایران کی مجبوری بھی ہے کیونکہ اس کی کمزور معیشت امریکی دشمنی کو طول کھینچنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ایران کی لیڈرشپ اب حقیقت پسندی کی طرف آ چکی ہے۔ مذہبی لیڈرشپ کے باوجود اقتصادی معاملات کو اہمیت دی جا رہی ہے، اپنے عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، ایران کی ترقی کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ وہ سارے اہداف تھے جو سابق صدر حسن روحانی کے دور میں رکھے گئے تھے۔ امریکہ بمرگ سے ختم ہو کر اب امریکہ نیوکلیئر ڈیل کی طرف آ چکی ہے۔ ایران کی قیادت، انہوں نے اپنے نیوکلیئر پلانٹس کے انسپیکشن کی اجازت بھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو دے دی ہے۔ انسپیکٹر وہاں یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہ امریکہ کے آگے جھکنا ہے؟ کیا یہ کہے گا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کی غلامی کی طرف جا رہا ہے؟ جو چاہے اسے اپنی مرضی بنا سکتا ہے، لیکن ماہرین اور ایرانی حکومت کے مطابق یہ ایرانی عوام اور ملک کی خاطر بہتر فیصلہ ہے، جس کی حکومت اور پاورفل مذہبی لیڈرشپ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ایران کی حقیقت پسندی اور ان کی فارن پالیسی کے اندر وقت کے حساب سے تبدیلی کو داد دینا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بار ایران نے عربوں کے تحفظات جو نیوکلیئر ڈیل پہ تھے کا خاص خیال رکھا۔ ہمارے ملک میں جو تجزیہ کار ایران سعودی دشمنی کے قصے سناتے تھے انہیں اب تک معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایران سعودی عرب میں عنقریب دوستی کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے ثالثی کا کردار ادا کر کے اس مسلم دنیا کے دو اہم ملکوں میں دوستی کرا دی ہے۔ ترکی جو سعودی عرب سے دور ہو گیا تھا وہ ایردوان کے دورہ ریاض کے بعد ایک ہی پیج پر آ چکا ہے۔ اب ان کے درمیان اسلامی ملکوں میں کسی بھی برتری کی کشمکش نہیں ہے۔ ایک اہم لیکن توقع کے مطابق عنصر اسرائیل عرب دوستی کا ہے،
UAE، بحرین، مصر، اردن، مراکش سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ سعودی عرب صرف فلسطین کے مسئلے کے حل کو اس سے منسلک کرتا ہے، مگر نہ اسے بھی کوئی خاص شکوہ نہیں۔ ترکی پورے طور پر اسرائیل سے تعلقات بحال کر چکا ہے، بلکہ اسرائیل کے صدر جو ہیں وہ استنبول کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ دونوں نے مل کر ایک حکمت عملی کے تحت یوکرین جنگ میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی بہت سی انقلابی تبدیلیوں کے بعد ہماری خارجہ پالیسی کی سمت کس طرف ہو؟ اب صرف فلسطین مسئلے پر ایک موقف ہونے پر تعلقات اور دوستی ممکن نہیں۔ جو مشرق وسطیٰ میں نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے اثرات کو نظر انداز کرنا اب ممکن نہیں۔ عربوں میں اور ترکی میں اب اینٹی امریکن سینٹیمنٹ، یعنی امریکہ اور اسرائیل مخالف جذبات کی بہت کم گنجائش ہے۔ ان کے مفادات، ان کے معاشی تقاضے انہیں اپنی اس پالیسی کی طرف لائے ہیں۔ ہمارے جیسے جذباتی ملک اور اس کے اہل دانش و تجزیہ کاروں کے لیے اسے صحیح پس منظر میں سمجھنا جلد اور آسان نہیں ہوگا۔ وہ فوراً سازشی کڑیاں ملانے لگیں گے، لیکن اس سے نہ تو ترکی، نہ ایران اور نہ ہی عربوں کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا۔ اسلام آباد اجلاس کے باوجود جو سست رسپانس ملا ہے، اس سے ہمیں بہت سے اشارے مل جانا چاہیے۔ یہ امکانات ضرور ہیں کہ جس قسم کی جذباتیت کا مظاہرہ ہمارے ملک میں لوگ سر عام کرتے ہیں، اس سے کہیں ہم اپنے لیے کوئی نئی مشکلات یا چیلنج نہ کھڑا کر لیں۔ اگر ہمیں اپنی آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کا اتنا مان ہے تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اسی طرح ایران، عرب، ترکوں کو ہم کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے ڈکٹیشن لیں یا اپنے مفادات کو ہمارے جذبات پر قربان کر دیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ ہم ان سے اربوں ڈالر کے قرضے بھی لیتے ہیں، لاکھوں پاکستانی روزگار بھی پاتے ہیں اور تیل اور گیس میں مؤخر قیمتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ کس ملک کو کیا کرنا چاہیے، یہ ان کے سوچنے کا کام ہے، یہ ہمارے سوچنے کا کام نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی اسی طرح خود جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیا برا بھلا ہے، کس سے دوستی کریں یا کس کی بات کو سنیں۔ ایران سے لے کے سعودی عرب اور ترکی تک نے آج تک اپنے بنیادی پالیسیوں اور مفادات کی تبدیلی کے متعلق ہم سے مشورہ نہیں کیا، نہ ہماری سنی، اور انہیں سننا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ان کے عوام اور ملک کا معاملہ ہے، جیسے ہماری پالیسی ہیں ہمارے عوام اور ریاست کی امانت ہے۔ اب دوستی اور برادرانہ تعلقات کے خوابوں کے بجائے حقیقتوں اور مفادات پر وہ بھی چلیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اسی بات کو مد نظر رکھیں۔ اس میں اقتصادی مفادات جو ہیں وہ اولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہماری حکومت اور عوام کو تیار رہنا چاہیے۔ ٹھوس معاشی حقیقتیں ہی سامنے خارجہ پالیسی کی سمت کو تعین کریں گی۔ جس جذباتی فضا میں ہم پلے بڑھے ہیں، ذرا ہی نہیں بلکہ اس سے یہ بہت زیادہ مختلف ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھارت کا عنصر آزادی کے وقت سے بنیادی رہا ہے۔ جنگیں ہوئیں، دشمنی ہوئی، لیکن ایسے دور بھی آئے جب لگا کہ تعلقات پلٹا کھانے والے ہیں۔ جنرل مشرف کا دور اس میں سب سے نمایاں رہا۔ یہ طے شدہ ہے کہ کشمیر پاک بھارت تعلقات میں بنیادی پتھر ہے۔ پاکستانیوں کی اس کاز سے کمٹمنٹ بلا تفریق ہے۔ تاہم اس کے باوجود بھارت سے تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں فوجی ادوار میں بھی ہوئیں اور سویلین جمہوری دور میں بھی ہوئیں۔ اس صدی میں مشرف کا دور جب کمپوزٹ ڈائیلاگ ہوئے، سرحدیں کھلی، عوامی سطح پر تبادلے ہوئے، راحت فتح سے لے کر دلیپ کمار تک کے آنے جانے کے سفر ہوئے۔ ہم سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، جب بھارتی وزیر اعظم خود چل کر ایک پاکستانی وزیر اعظم کے گھر تک ذاتی تقریب میں شرکت کے لیے آیا، بلکہ عمران خان کے حالیہ 3 سالہ دور کی بات کریں گے۔ اپنی وکٹری اسپیچ میں عمران خان نے بھارت سے تعلقات بہتر بنانے پہ زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت 1 قدم بڑھائے گا تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے۔ پھر مودی کے دوسرے الیکشن میں کی آشیرواد مودی اور BJP کے ساتھ رہیں، جب عمران خان نے کہا کہ BJP کے آنے سے کشمیر کے حل کے امکانات ہوں گے۔ ٹرمپ کے دور میں عمران خان 2 مرتبہ امریکہ گئے، پلوامہ کا واقعہ ہو چکا تھا۔ ٹرمپ نے کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کی پیشکش کی۔ عمران خان نے اسے نہ صرف سراہا بلکہ کہا کہ ان کے خیال میں یہ مسئلہ امریکہ سے حل ہو سکے گا۔ عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد اپنے اکثر جلسوں میں عمران خان نے بھارت یعنی مودی صاحب کی آزاد خارجہ پالیسی کی کھل کر تعریف کی۔ یہ تو PTI کا موقف ہے۔ باقی پاکستانی جماعتیں بھی بھارت سے تعلقات معمول پر لانے کی بات کرتی ہیں، تاہم وہ یہ کہتی ہیں کہ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیا جائے،
اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ضروری ہے کیونکہ بر صغیر کے 150 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالنے اور بہتری کی امید دلانے میں پاک بھارت تعلقات کا کردار بڑا اہم ہوگا۔ کشمیر پر بلا شبہ بھارت کا قبضہ غاصبانہ ہے، اس کے کشمیریوں پر ظلم ساری دنیا جانتی ہے، اس کے حالیہ اقدامات غیر قانونی، بھارت میں 28 کروڑ مسلمان بھی آباد ہیں، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور آج کل وہ بدترین انتہا پسندی کا سامنا کر رہے ہیں۔ سپر اسٹار سے لے کر معصوم طالبہ مسکان تک اس کی زد میں ہیں۔ آئے دن وہاں ہندو مسلمان فساد کی خبریں آتی ہیں، مسلم دنیا اس پر بار بار آواز اٹھا رہی ہے، اسے بدترین انتہا پسندی اور تعصب قرار دے رہی ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال ہمارے فاؤنڈر ہیں، ہمارے رول ماڈل۔ کیا وہ صرف اس خطے کے مسلمانوں کے رہبر تھے جہاں پاکستانی آباد ہیں، یا بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے رہنما اور آئیڈیل؟ کیا بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے ان کی آواز پر لبیک نہیں کہا؟ ہم ان کو رول ماڈل کہتے ہیں، ان کی پیروی پاکستانیت کی سند ہے۔ کیا صرف ٹی وی پر خبریں اور سوشل میڈیا پر کلپ شیئر کرنے سے ان بھارتی مسلمانوں کی آزمائش ختم ہو سکتی ہے؟ ہم تو ساری دنیا میں اسلامی فوبیا کا مقدمہ لڑنے کو لیڈ دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہر وقت وہاں کے مسلمانوں کو پاکستان جانے کو کہا جاتا ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کوئی کمپرومائز بھی نہ کریں اور اس کے بغیر کسی ایسی خارجہ پالیسی کی شروعات کر سکیں کہ ان کروڑوں بے بس مسلمانوں کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں۔ اگر ہم افغانستان کے بھوک اور بیماری سے پریشان حال بھائیوں کے لیے ساری دشمنی کے باوجود راہداری فراہم کر سکتے ہیں ان بھارت کو، تو ان کروڑوں مسلمانوں کو اذیت سے نکالنے کے لیے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اور شاید اس طرح کشمیر کی حل کی طرف بھی بڑھنا ممکن ہوگا، کیونکہ 28 کروڑ مسلمانوں کا دباؤ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے جسے بھارت کے لیڈر ایک دم نظر انداز کر سکے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک جائزہ لیا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر، اس میں تمام جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں ان کے پر غور کرنے یا توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ماہرین کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کس سمت میں اپنی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اب جو تبدیلیاں آ چکی ہیں ہمارے خطے میں بڑی طاقتوں کے رویوں میں، خاص کر یوکرین کے جنگ کے پس منظر میں، مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، خود بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ارد گرد جس قسم کی اقتصادی ترقی ہو رہی ہے، اس سب کو دیکھ کر ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری اقتصادی پالیسیوں کو کس طرح ہم آہنگ کریں، یہ یقیناً ہمارے نئے وزیر خارجہ کے لیے بھی چیلنج ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے وزیر اعظم کے لیے ایک بہت بڑا امکان بھی ہوگا اور ساتھ ہی چیلنج بھی ہوگا۔